سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ایک آدمی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت ہمیشہ رہے گی، میں مال کماؤں گا، میرا مال ہمیشہ رہے گا، میری پلاننگ ایسی ہے کہ میرا مال کہیں نہیں جا سکتا، میری طاقت اور قوت ہمیشہ رہے گی، جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اس پر ایسا کنٹرول کر لیا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ ارے تو کیسے نہیں جانے دے گا؟ اپنی ذات کو دیکھ، تیرا بچپن کہاں چلا گیا؟ تیری جوانی کہاں چلی گئی؟ کون ہے ہم میں سے جو یہ چاہتا تھا کہ میری جوانی ختم ہو جائے؟ چلی گئی پھر بھی۔ ہم چاہتے تھے کہ جوانیاں باقی رہیں، ہم چاہتے تھے کہ جوانی کی طاقت موجود رہے، ہم چاہتے تھے کہ جوانی والے دانت باقی رہیں، ہم چاہتے تھے کہ جوانی والا حافظہ باقی رہے، ہم چاہتے تھے کہ جوانی والی گھٹنوں کے اندر طاقت باقی رہے۔ کہاں چلی گئی؟ ختم ہو گئی، چاہتے ہوئے ختم ہو گئی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھاپا ہم مسلط کرتے ہیں۔ بچپن آیا، کہاں چلا گیا؟ نہیں چاہتے تھے کہ بچپن چلا جائے، بچپن چلا گیا۔ جوانی آئی، ختم ہو گئی، نہیں چاہتے تھے کہ ختم ہو۔ ایسے ہی اللہ جب چاہتے ہیں کسی بھی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج ہم بڑے قادر ہو گئے ہیں، بہت کچھ ہم نے کما لیا ہے اور جمع کر لیا ہے، رجسٹری میرے نام ہے مکان کی، فلانی چیز میرے نام ہے، لکھ دی گئی ہے، کوئی اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو بندہ ایسی سوچ کے ساتھ چلتا ہے وہ بے عقل ہے۔ قرآن کی زبان کے اندر، دنیا کے اندر ہم بے عقل خواہ اس کو کہتے رہیں جو پتھر مارے، ہم بے عقل اس کو سمجھتے رہیں جو پاگل خانے پہنچ جائے۔ اللہ کا قرآن بے عقل کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ نے پورا مضمون بیان کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام مخلوقات اور کائنات میں سب سے بڑے عقل والے ہیں۔ اللہ پاک نے عقل کو 100 حصے بنایا اور 99 حصے رسول پاک علیہ السلام کو نصیب فرمائے، اور ایک حصہ ساری مخلوقات اور کائنات میں تقسیم کیا۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوتا چلا جائے گا اور ہم آپ کی مشابہت میں اور متابعت میں اور اقتداء میں اور اتباع میں جتنا آگے بڑھیں گے، ہماری عقل صحیح استعمال ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، سنتوں کے خلاف جتنا چلیں گے، ہم سمجھتے رہیں ہم عقل کے راستوں پر چل رہے ہیں، اللہ کے نزدیک بے عقل ہیں، اللہ کے نبی کے نزدیک بے عقل ہیں، اور یہ بے عقلی کا پردہ اس دن کھل جائے گا جس دن فرشتے نے آ کر جان نکالنی ہے۔ فرشتہ بتا دے گا کہ بے عقلی کے ساتھ تم جیے ہو، بے عقلی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بے عقلی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو برباد کیا ہے، بے عقلی کی وجہ سے رشتہ داروں کو برباد کر کے آئے ہو، بے عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے، یہ ساری بے عقلی کھل جائے گی۔ آج وقت ہے میرے پاس، آج وقت ہے آپ کے پاس، یہ چند لمحات ہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا پڑ جائے، کون سی رات ہماری قبر میں پہنچ جائیں اور کون سا دن ہمارا قبر کے اندر چلا جائے، پھر یہ سورج ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر یہ چاند ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر یہ رشتہ دار نظر نہیں آئیں گے، پھر یہ مجمع ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں نظر آئے گا تو ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہوں گے، جو کیا ہے وہ سامنے ہوگا، جو اعمال کیے ہیں وہ سامنے ہوں گے، جو راتوں کے اندر آنسو اگر کوئی گرا ہے تو وہ سامنے ہوگا، قرآن پڑھا ہے تو قرآن سامنے آئے گا، اور اگر اعمال صالحہ کیے ہیں تو وہ سامنے آئیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ہماری نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزری ہے تو وہ مصیبتیں سامنے آئیں گی۔ رحم کریں اپنے اوپر، رحم کریں اپنی اولادوں پر، رحم کریں اپنی بیویوں بچوں پر۔ وہ قابل رحم نہیں بنا رہے، ہم ان کو قابل رشک نہیں بنا رہے کہ ہم نے جی بیٹے کو 4 مکان بنا دیے، میرا بیٹا بڑا قابل رشک، قابل رحم بنا دیا اس کو، اس کی آخرت کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہم مجرم ہیں اپنی اولاد کے، ہم مجرم ہیں اپنے گھر والوں کے۔ اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا اور اولاد کی آخرت نہیں بنی تو ہم نے ان پر زیادتی کی، ان پر ظلم کیا۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کے راستوں کو بدلیں۔ عقل والا راستہ وہی ہے جو رسول پاک علیہ السلام دکھا کر گئے، کامیابی والا راستہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، رحمت والا راستہ وہ ہے جو آپ نے بتلایا، اور عزت والا راستہ وہ ہے جو آپ نے بتایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔